سورہ خلق پڑھنے کا ثواب بتا دوں، ایک قرآن کا ثواب ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 سورہ خلق پڑھتے جاؤ قرآن چھوڑ دو۔ قرآن مجید کی بھی تلاوت کرنا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ تمہاری میموری شارپ ہوتی۔ روز اگر کوئی قرآن پڑھے تو اس وہ میموری کو لوز نہیں کرتا، اتنی شارپ ہو جاتی۔ بچوں سے ضرور پڑھو، ایک رکوع پڑھو، ایک پیج پڑھو، لیکن روز قرآن مجید پڑھو، اس لیے کہ بچے اسکول گوئنگ چلڈرن، کالج جانے والے، ان کی میموری کو شارپ کرنا تھا قرآن مجید۔ تو 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھو بی بی کی تسبیح کے بعد، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ سورہ خلق پڑھو۔ اب اس کا اور ثواب دے دیتا، شہزادی کا نام لے کر، یہ روایت بھی شہزادی کونین سے کہ میرے بابا نے مجھے یہ تحفہ دیا۔ اللہ کے رسول بیٹی کے پاس آیا تو بیٹی کو یہ تحفہ دیا کہ بیٹا روز شب میں قرآن پڑھو، 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھ لو، تم کو ایک قرآن کا ثواب دے گا۔ ایک معصوم جب دوسرے معصوم سے بات کرتا وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا، ہمارے لیے ہوتا۔ یہ نہیں کہ بیوی کو نہیں معلوم تھا، بیوی کو تو معلوم ہے۔ تو یہ کرو، 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھ کے کس کو ہدیہ کرو؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے سورہ خلق ختم ہو اور سیدھا عرش الہی تک جائے، تو مادر حسین کو اور فرزند مظلوم بی بی زہرا امام زمانہ کو ہدیہ کرنا۔ زمانے کے امام کو ہدیہ کرو کہ مولا یہ آپ کی دادی کی طرف سے، ان کے نام پہ یہ قبول کر لو۔ جب امام کو جب کوئی گفٹ دیتا، دوستو آپ خود انصاف سے بولو، آپ یہ لوگوں کو ہر روز دیتے ہیں گفٹ، جب آپ گفٹ دیتے تو کیسا دیتے؟ چھوٹے سے چھوٹا گفٹ ہو، بڑے سے بڑا گفٹ ہو، گفٹ لینے والا کیسا لیتا؟ آپ سے لیتا، آپ کو دیکھ کے مسکراتا، شکریہ ادا کرتا، ادھر ادھر منہ کر کے نہیں مسکراتا، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکراتا۔ اتنا آہستہ سمجھ رہے یار، میں کیا بولا آپ کو؟ آپ سوچو زمانے کے امام کی بارگاہ میں تم 3 سورہ خلق اور شہزادی کونین کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہے، اور آپ یہ بول رہے کہ بی بی یہ ہمارا چھوٹا سا تحفہ لو۔ زمانے کے امام کو ہمیشہ یا فرزند زہرا بول کے بولنا، مولا یہ آپ کی دادی کے بیٹے ہمارا یہ تحفہ لو۔ آپ خود سوچو میں کیا بول رہا، جب آپ امام کو تحفہ دیتے، اور اسلام میں تحفہ لینا لازم ہے۔ اسلام یہ بولتا، جناب سلمان کے واقعے میں ملے گا کہ اسلام یہ بولتا کہ اگر کوئی تحفہ دے رہا، کوئی گفٹ دے رہا تم کو، تو تم گفٹ لو۔ یہ نہیں کر سکتے آپ نو میں نہیں لیتا، یہ میرے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے، نو، جو ملا گفٹ جو کوئی دے رہا تو آپ کو لینا لازم ہے۔ جناب سلمان نے پوچھا تھا اس راہب سے کہ یہ بتاؤ کہ آخری نبی کی نشانیوں میں کیا ہے، تو اس راہب نے کہا تھا کہ وہ صدقہ نہیں لے گا، تحفہ لے گا۔ ارے کیا سن رہے یار، صدقہ نہیں لے گا، تحفہ لے گا۔ تو سلمان نے جب میں بڑا انٹرسٹنگ واقعہ میں سب چھوڑ دیا، سلمان نے جب اللہ کے رسول ان کے باغ میں گئے تھے مدینے کے باہر، تو کھجور لا کے رکھا اور کہا کہ یہ خرمے صدقے کے ہیں۔ تو اللہ کے رسول تھے، مولا تھے، جناب حمزہ تھے، سرکار نے کہا یہ ہم 3 تو نہیں لیں گے، یہ لوگ لے لیں گے۔ ان لوگوں نے لے لیا۔ سلمان کو پہلی نشانی پتا چلی، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ کبھی سناؤں گا آپ کے کہ سلمان مسلمان کیسے ہوا۔ بس اس کے بعد دوسری دفعہ سلمان اپنے باغ سے، اپنے مالک سے کھجور لیے، کہا کہ مجھے تحفے میں دینا ہے، سیدھا مدینہ منورہ آئے، ابھی اسلام نہیں قبول کیا، انہوں نے لا کے سرکار کے سامنے کھجور کا تشت رکھ دیا اور کہا کہ یتیم عبداللہ یہ تحفہ ہے آپ کے لیے میں لایا۔ سرکار نہیں اٹھا لیا۔ تو اسلام میں تحفہ لینا لازم ہے۔ اگر کوئی تحفہ دے رہا، بچہ بھی دے رہا تو آپ لینا ہے، آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے، گفٹ انکار نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھو کتنے ایکسچینج ہوتے ہیں بھائی، آپ یہ مت سمجھو میں اپنے لیے بول رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، سمجھ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تب آپ میری طرف دیکھو، آپ نے 3 سورہ خلق آج زمانے کے امام کو اور میری مظلوم شہزادی کو ہدیہ کیا۔ میرے اعمال ایسے نہیں، میرا چہرہ اس قابل نہیں کہ میرا امام مجھے دیکھے، میرے اعمال ایسے نہیں کہ مولا مجھے دیکھے، لیکن یہ 3 سورہ خلق سے، 3 سورہ خلق پڑھنے سے تم جب تحفہ دو گے تو فرزند زہرا تم کو دیکھے گا، مسکرائے گا اور شکریہ ادا کرے گا۔ اور امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ، یاد رکھو
ایک لمحے کے لیے بھی اگر امام ہم کو دیکھ لے تو تمہاری تقدیر بدل جائے گی. شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے. یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. سمجھے بات؟ ایک لمحے کے لیے آپ سوچو، روز آپ کر سکتے ہیں یہ، ایوری ڈے. لیکن آج یہ نماز پڑھ کے شہزادی کونین کو ہدیہ کرو، 3 سورہ خل پڑھ کے شہزادی کونین کو اور زمانے کے امام کو، اور یہ بولو اب اور آپ کو ثواب اس میں اور پلس پلس کرا سے. اس لیے کہ اسلام میں ثواب ایسا بڑھتا ہے، اللہ کی رحمت ایسا بڑھتی ہے. رحمت میں اللہ کبھی تکلف نہیں کرتا بانٹتے ہوئے، کبھی نہیں کرتا. وہ چاہتا ہے کہ رحمت بانٹوں میں اپنے بندوں پہ، عذاب نہیں. ہم کہتے ہیں کہ عذاب نہیں، وہ رحمت بانٹتے ہوئے خوش ہوتا، عذاب بانٹتے ہوئے خوش نہیں ہوتا. اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر دیا. کمال ہے، عجیب کریم پروردگار. تو شہزادی کونین کو ہدیہ کرو 3 سورہ. اب اور آپ یہ چاہتے، آج کی رات شب جمعہ ہے نا، ہمارے مرحومین کی رات ہے نا، یہ بولو یہ 3 سورہ خل پروردگار میں نے اپنے ماں باپ کی نیابت میں پڑھا، اس لیے کہ اگر آج میں سورہ پڑھ رہا تو ان کی وجہ سے پڑھ رہا. ارے یار، میں نماز پڑھ رہا تو میری ماں باپ کی وجہ سے پڑھ رہا. پروردگار تو یہ تینوں کا ثواب، 3 سورہ خل کا ثواب میری مرحوم ماں باپ بھائی بہن جمیع مومنین مومنات کو دے دے. آپ اندازہ نہیں لگا رہے، آپ سڈنی میں بیٹھ کے اپنے مرحومین کے لیے 2 منٹ کا یہ عمل کر رہے، لیکن یہ 2 منٹ کا عمل ان کی لحد نور سے بھر دے گی، رحمتوں سے بھر جائے گی. اس طرح اچھا بھرنے سے کیا مطلب؟ ان کی لحد میں رحمت ہی رحمت، ان کے لحد میں روشنی روشنی. جب روشنی پہنچتی ہے، رحمت میری طرف دیکھو، رحمت پہنچتی ہے تو اس وقت مردہ پوچھتا ہے کہ یہ آ رہی کہاں سے؟ فرشتے نور کا تشت لے کے جاتے، نور کا تشت لے کے جاتے، اور جب پہنچتے نیچے تو مردہ پوچھتا ہے یہ رحمت آئی کیسے؟ تو اس کو بتایا جاتا کہ یہ تیرے بیٹے نے، تیری بیٹی نے بھیجا. جو اجنبی لوگ ہیں ان تک پہنچتی، اور اجنبی لوگ تک جب پہنچتی وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار اس کو تو ہم جانتے بھی نہیں تھے، یہ ہمارا رشتہ دار بھی نہیں ہے، یہ تو مومن ہے، اس نے ہمارا خیال رکھا، اب تو آج اس کا خیال. لاکھوں لوگوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہو جائیں گی، ملینز کی دعائیں تمہارے ساتھ ہو جائیں شہزادی کے نام پہ، صرف بی بی کے نام پہ. بحق فاطمہ، اس سے بہتر کوئی دعا نہیں. وہ ابیہا و بالوا و بنیا. ہر نماز کے بعد پورا نہیں پڑھتے، صرف یہ 4 نام لے لو، یہ کافی ہے. اس کے بعد دیکھو کہ راستے ایسا کھلتے، تمہارے لیے رحمت کے راستے کھل جاتے. میری شہزادی کے نام پہ آواز بلند صلوات پڑھو. تو دوستو یہ رات بھولو مت، یہ شب جمعہ، یہ نہیں کہ یہ شب جمعہ آپ نے پڑھی نیکسٹ شب جمعہ بھول جاؤ گے، نو، ہر شب جمعہ پڑھو. مولا اور ایک بات بولوں، جب تم اس طرح پڑھتے ہو شہزادی کے نام کا واسطہ دے کے تم دعا کر کے مرحومین کو بخشتے ہو شب جمعہ، اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے دیتا. کیا مطلب زندگی میں برکت؟ مثال کے طور پہ آپ کی لائف 60 ایئرز کی ہے، 80 کر دیتا، 90 کر دیتا. جلدی نہیں مرتے، تو مرنا تو کوئی چاہتا بھی نہیں، کبھی جلدی نہیں مرتا وہ انسان جب دوسروں کے لیے. کیوں؟ ریزن کیا ہے اس کا؟ اس کا ریزن یہ ہے، جیسے نماز شب ہے یہ بھی ویسی ہے، جب تم دعا کرتے مرحومین کے لیے تو وہ سارے مرحومین تمہارے حق میں دعا دیتے اور دیکھ کے یہ بولتے پروردگار اس کو صحت کے ساتھ رکھنا، بیماری بھی نہیں دینا، اگر بیماری ہوگی تو یہ عبادتیں چھوٹ جائیں گی، اس لیے ہمارا خیال رکھتے ہیں، اب تو اس کا خیال رکھ. بڑا آرام سے سن رہے ہیں آپ. سوچو کوئی ایک دعا دینے والا نہیں ہے، اور وہ لوگ دعا دے رہے کہ جو محتاج ہیں، جو ہیلپ لیس ہیں، جو پریشانیوں میں ہیں، جو تکلیفوں میں ہیں، ان کی دعا جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ یہ ہمارا خیال رکھ رہا ہے. اسی لیے کہا جو شب نماز پڑھتا اس کی زندگی کو اللہ بڑھا دیتا، اس لیے بڑھاتا کہ سارے مرحومین اس کے حق میں دعا دیتے کہ اللہ یہ ہمارا خیال رکھ رہا، اب تو اس کی زندگی میں برکت دے دے. یہ کوشش کرو کہ شہزادی کونین کا واسطہ دے کر، بیوی کا واسطہ دے